صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المسلم فغسل ذكره خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان فمسحها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ ارشاد وضو کی فضیلت ہے کہ وضو سے کیا اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ دھل جاتا ہے، یعنی معاف ہو جاتا ہے. مع الماء راوی کو شک ہے کہ یہ فرمایا کہ پانی کے ساتھ دھل جاتا ہے، یا فرمایا کہ پانی کے آخری قطروں کے ساتھ نکل جاتا ہے. یعنی جس وقت منہ دھویا تو اس منہ کے اوپر سے جب آخری قطرے بہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ جو آنکھوں سے کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاف ہو جائیں. فإذا غسل يديه، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوئے گا تو خرج من يديه كل خطيئة كان بمسحها يداه، تو ہاتھ دھونے کے وقت ہر وہ گناہ جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہوگا، یعنی ہاتھوں کے پکڑنے سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی دھل جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ پانی کے آخری قطروں کے ساتھ وہ گناہ نکل جائے گا. اور فإذا غسل رجليه، جب اپنے پاؤں دھوئے گا تو خرجت كل خطيئة مسحها رجلاه، تو ہر وہ گناہ جو جس کو اس کے پاؤں نے چھوا ہوگا وہ نکل جائیں گے پانی کے ساتھ، جو پانی کے آخری قطروں کے ساتھ. اور ایک روایت میں اس کا اضافہ یہ بھی ہے، مسح کا بھی ذکر ہے کہ جب سر کا مسح کرے گا تو سر کے مسح کرنے کے ساتھ جتنے گناہ سر سے سرزد ہوئے ہوں گے تو وہ اس کے کانوں سے نکل جائیں گے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو پورا ہوگا تو انسان گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا. اتنی بڑی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وضو کرنے کی. اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں بھی پہلو کر دونوں کے بارے میں ذکر کروں گا. دوسری حدیث کی اندر گزرایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اس سے بنگی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. یعنی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں، جس کے عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. کیا ایسی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، رسول اللہ ضرور بتائیے ایسی بات جس سے گناہ معاف ہو اور درجے بلند ہو. تو آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. پہلی چیز فرمائی اسباغ الوضوء علی المکارہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی وضو پورا کرے کہ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑے. باب
باوجود ایسی حالت کے جس میں کہ انسان کا نفس وضو کرنے میں مشقت محسوس کرتا ہو اور انسانی نفس کو ناگوار ہوتا ہو، پانی کا استعمال جب پوری طریقے سے وضو کرنا ناگوار ہوتا ہو، اس ناگواری کے باوجود انسان وضو پورا کرے۔ مثلا سردی کا موسم ہے اور سردی کی حالت بہت جہاں ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں سردی کے موسم میں پانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے انسان ناگواری محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پورا وضو کرے، کوئی کسر نہ چھوڑے۔ تو ایک تو یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور دوسرا عمل بیان فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، تو مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، کثرت سے قدم بڑھانا۔ جتنا زیادہ مسجد کی طرف آنا جانا ہوگا اور مسجد کی طرف جانے میں جتنے زیادہ قدم بڑھائے جائیں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل بیان فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ نماز پڑھنی لیکن پڑھنے کے بعد انتظار لگا ہوا ہے کہ اب مجھے دوسری نماز پڑھنی ہے، اس کا شوق لگا ہوا ہے، اس کا انتظار لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے انسان سوچ رہا ہے کہ اس وقت میں اور کس طریقے سے میں یہ نماز ادا کروں گا، اس کے لیے کیا اسباب اختیار کروں۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فذالکم الربا، کہ یہ اعمال جن کا ذکر کیا گیا تین عمل، یہ رباط ہے۔ رباط کے معنی جہاد ہے۔ جہاد کے اندر بھی جہاد کو بہت بڑے عمل کو کہتے ہیں، ہر طرح کے اعمال جہاد کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن جہاد کے اندر جو خاص عمل ہے وہ یہ کہ کہیں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا ہے مثلا اور رات کے وقت میں پہرے سرحد کے اوپر پہرا دینے کی ڈیوٹی کسی کی لگ گئی کہ وہ رات کو پہرا دے تاکہ باقی لوگ سو جائیں اور یہ ان کی حفاظت کرے۔ تو رات کے وقت میں پہرا دینا سرحد کی حفاظت کے لیے اس کو رباط کہتے ہیں، اور یہ جہاد کے اعمال میں مشقت، سب سے زیادہ مشقت کا عمل سمجھا جاتا ہے، اس واسطے کہ رات کا وقت ہے جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ بیچارہ کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہے۔ پھر اور جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پورا لشکر شامل ہے، تو ان کی لشکر کی قوت ساتھ ہوتی ہے، اور جو رات کو پہرا دے رہا ہے سڑک کے اوپر بیچارہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور رات کے وقت میں دشمن کے حملوں کا اور دشمن کے اسکیموں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو خوف اور خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں جو پہرا دیا جائے اس کو رباط کہتے ہیں، اور جہاد کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ افضل اور ثواب کا عمل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے گناہ انسان کے اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر پتے جھڑتے ہیں درخت، تو اس کو رباط۔ تو سرکار نے فرمایا یہاں پر کہ یہ تین اعمال جو بیان کیے گئے ہیں ان کا درجہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو ان کا درجہ رباط کے برابر ہے۔ رباط سے جو ثواب ملے وہ انسان ان کی پابندی کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یا تین کام، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلا وضو کو پورا کرنا باوجود ناگواری کے، اور دوسرا کثرت الخطیٰ الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، اور تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی، ان دونوں میں جو بات مشترک ہے وہ ہے وضو کی فضیلت اور وضو کی اہمیت بیان کرنا فرمائی گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ توفیق ہو جاتی ہے نماز کے وقت میں وضو کرنے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اس کا کرم۔ لیکن یہاں توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ جو وضو کوئی معمولی عمل نہیں ہے جس کی انسان ناقدری کرے یا بے پرواہی برتے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے ذریعے
انسان کے تمام اعضاء کے گناہوں سے دھوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے انسان تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے میں پہلے آپ کو بتا ہی چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے معاف ہو رہے ہیں، مسجد کی طرف جانے سے معاف ہو رہے ہیں، اس سے مراد ہوتے ہیں گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے وہ جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ لیکن صغیرہ گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ جب وضو کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے فرمایا کہ جو ایک مومن آدمی ہے اس کے بارے میں یہ بات تو پہلے سے ذہن میں طے شدہ ہے کہ مومن آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور اگر کبھی کر لیا تو فوراً توبہ کرے گا، تو اب اس کے ذمہ نام اعمال میں جو رہے گا وہ صغیرہ گناہ رہے گا۔ تو اب جب وضو کیا اور وضو کے ذریعے یہ ہاتھ کے گناہ ہاتھ دھونے سے معاف ہو گئے، چہرے کے گناہ چہرے کے دھونے سے معاف ہو گئے، اور پاؤں کے گناہ پاؤں دھونے سے معاف ہو گئے، تو جب وضو کر کے فارغ ہوا تو اب جو ہے تمام گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر اب کوئی داغ نہیں، کوئی میل نہیں۔ تو وضو صرف ظاہر ہی کو صاف نہیں کرتا، جب چہرہ جو ہے وہ کھل گیا اور اس کے اوپر جو دھول پٹی لگی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی، صرف ظاہر ہی کو پاک نہیں کرتا بلکہ باطن کو بھی پاک کرتا ہے، یہ گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ معمولی عمل نہیں، بشرطے کہ یہ عمل سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے، تو یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو وضو کا طریقہ باقاعدہ اس کا سکھایا کرتے، کہ دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، کس طرح کر رہا ہوں، بتا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ دوسرا بتاتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو آپس میں یہ تذکرہ ان سے ہوا کرتا تھا۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے خلیفہ ہو گئے اور آدھی سے زائد دنیا پر حکومت ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں، سارے عالم اسلام کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اس کی فکریں ذہن پر مسلط ہیں، اس خلیفہ ہونے کی حالت میں ایک دن سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو بھائی میں تم کو دکھاتا ہوں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، لوگ دیکھو اور اس کے مطابق وضو کیا۔ تو خلیفہ اپنے خلافت کے کاموں کے اندر مشغول رہنے کے ساتھ اس طرح متوجہ ہے کہ لوگوں کا وضو درست ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے بعد ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے بتلاتے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس طرح وضو فرماتے تھے، وہ سارا طریقہ کر کے دکھایا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو نماز کا یہ تمہید ہے، جس طرح چاہا وضو کر لیا، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اہم عمل بتایا، اور جہاں تک اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے سبحان اللہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرا وضو کامل ہو، یہ دعا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام مغفرتک و تمام رضوانک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میرا وضو بھی کامل ہو، میری نماز بھی کامل ہو، اور میری مغفرت بھی آپ کامل طور پر فرمائیں اور مجھ سے کامل طور پر راضی بھی ہو جائیں۔ تو یہ دعا فرمایا۔ اب بتائیے کہ جس عمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہو کہ اللہ میری نماز میرے وضو کو کامل کر دیجیے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بے اتفاقی برتی جائے۔ تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، توفیق ہم سبھی کو ہو ہی جاتی ہے نماز کے لیے وضو کرنے کی، لیکن جس چیز کا کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ ہے کہ نماز وضو کو پورا سنت کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے. یہ تو آج ہم لوگوں کو کثرت سے یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور وساوس کا خیالات کا ایک طوفان شروع ہو گیا. جو نماز میں جو خیالات نماز سے باہر بھی نہیں آ رہے تھے وہ نماز میں آنے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ ان کا کوئی جانور گم ہو گیا. ایک بزرگ سے جا کر شکایت کی کہ اگر میرا جانور تھا وہ گم ہو گیا تو طریقہ سے بتائیے کہ پتہ لگ جائے, یاد آ جائے کہاں میں نے چھوڑا. تو نہیں, جانور نہیں تھا, کوئی پیسے ویسے تھے نہیں, گم ہو گئے. تو جو میں نے کہاں رکھ کے چھوڑ دیا یاد نہیں آ رہا. انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لو اور پھر تلاوت کرتے رہو لمبی. تو جب تک یاد نہ آ جائے تلاوت کرتے نماز پڑھتے رہو. تو انہوں نے نیت باندھ لی اور تلاوت کرنی شروع کر دی. اب جو تلاوت کرنی شروع کی, تلاوت کے دوران جناب ایک دم سے یاد آ گیا تو فلاں جگہ چھوڑا. تو ان بزرگ نے کہا کہ اصل میں یہ ایک تو انسان کی یہ فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جو خیالات نماز سے باہر بھی نہیں آ رہے تھے نماز شروع کرنے پر آنے شروع ہو جاتے. دوسرے یہ جو بات ہے کہ بھول گیا رکھ کر یہ شیطانی عمل ہے. وما انسانی شیطان والا شیطان بلا دیتا ہے. تو اگر شیطان اسے تو بلایا اس واسطے نہ تکلیف ہو, یہ آدمی کھڑا ہو گیا اللہ میاں کے سامنے اور نماز پڑھنی شروع کر دی تو اس کا تو بڑا کھاٹا. اس نے کہا جتنی دیر اب اس کو یاد نہیں آئے گا یہ نماز پڑھتا رہے گا تو میرے لیے سب سے بڑا ستارے کا سودا ہے. اس واسطے اس نے یاد دلا دیا. تو غرض یہ جو ہم لوگوں کو شکر رہتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر وساوس, خطرات, خیالات, فاصل خیالات کا ہجوم ہے. اس کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں. بزرگوں نے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وضو صحیح نہیں. وضو اگر اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو وساوس و خطرات کم آتے ہیں, نماز میں برکت زیادہ ہوتی ہے. تو اب کیا غلطیاں عام طور سے وضو کے اندر ہوتی ہیں کہ وضو کو ایک غیر اہم کام سمجھ کر جلدی خبر دبر میں بغیر کسی اہتمام کے جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مصنون طریقہ بتایا اس کا اہتمام ضروری ہے کہ آدمی مثلا آداب جو وضو کے ہیں ان کو صحیح طریقے سے بجا لائے. مثلا آداب میں ہے کہ وضو کرتے ہوئے آدمی قبلہ رخ ہو, تو یہ آداب میں نہیں ہوگا تو وضو ہو تو جائے گا لیکن اس کے اندر نور سنت کا ہونا چاہیے وہ اس درجے کا پیدا نہیں. قبلہ رخ بیٹھے, پھر جب بیٹھے تو بیٹھنے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بزرگوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں پڑھے گا تو نماز وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ بسم اللہ کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی وہ حاصل نہیں ہوتی. پھر وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھونا شروع کیا تو وضو کے دوران ایک ادب یہ بھی ہے کہ وضو کے دوران غیر ضروری بات چیت نہ کریں آپس میں. وضو بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں, تو یہ آداب وضو سے یہ خلاف ہے. وضو کے دوران غیر کوئی ضروری بات کسی وقت کہنی پڑ گئی, کوئی جملہ کہنا پڑ گیا, اس کی اجازت ہے لیکن غیر ضروری بات چیت نہ. تیسری بات یہ کہ آج کل زیادہ تر وضو کیا جاتا ہے گلوں کے اوپر ٹوٹیوں سے. تو ٹوٹیوں کے اوپر سے وضو کرتے ہوئے پانی بے تحاشا پانی کی بے فضول کرتی ہوتی, کھول دیا پورا اس کا جتنا اس میں طاقت ہے سارا کھول اور وہ فوارہ بہ رہا ہے پانی کا. اتنا سا ہاتھ میں لینا ہے پانی اور اس سے 10 گنا زیادہ بہا دیا. یہ اسراف فضول خرچی پانی کی یہ بڑی سخت ممانعت حدیث میں اس کی آئی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والصرف وان كنت على نهر الجار, کہ وضو میں اسراف اور فضول خرچی سے بچو, پانی کی فضول خرچی سے, چاہے تم ایک بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو. یعنی صرف یہ بات نہیں کہ پانی کی کمی ہے اس واسطے پانی کم خرچ کرو, بلکہ اگر دریا کے کنارے بیٹھے ہو, پورا دریا موجود ہے پانی کا بھرا ہوا,
اور اگر وضو کرو گے تو وضو اس میں جب کیا جاتا ہے تو پانی لوٹ کے وہیں چلا جاتا ہے اسی کے اندر. تو پانی کی کمی چاہے نظر نہ آئے لیکن پھر بھی تم فضول خرچی سے بچو اس واسطے کہ ایک تو فضول خرچی کی عادت پڑتی ہے اور پانی اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کو بے تحاشا خرچ کرنا اس طرح خرچ کرنا کہ جس سے پانی فضول ضائع ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. اور یہ عام دیکھنے میں آتا ہے دن رات کہ بس نل کھول دیا اور کھول کر اس کی پرواہ نہیں کہ کتنا پانی بہ رہا ہے تو یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرمائی. اتنا نل کھولو جتنے کی ضرورت اور جب بند کر سکو تو بند کر ایسا کھلا چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں. اسراف سے بچا یہ بھی وضو کا ایک اہم حصہ ہے. پانی کلی کے لیے پانی منہ میں لیا تو اس کے اندر یہ مصنون ہے کہ پانی منہ میں لے کر اس کو گھمایا جائے منہ کے اندر. بعض اوقات پانی منہ میں لیا فوراً نکال دیا تو یہ کلی پوری نہ ہوئی بس وضع پورا نہ ہوا تو پانی منہ میں لے کر پوری طرح منہ کے اندر اس کو گھما کر پھر پھینکا جائے 3 مرتبہ یہ عمل کیا. پھر ناک میں پانی دینا ہے تو ناک میں پانی دینے کے اندر جو مصنون ہے اس کی مقدار وہ یہ ہے کہ پانی لے کر اتنا اوپر تک لے جائے کہ جو ناک کے یہ جو اوپر کی ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے اس تک پانی پہنچ اتنا اندر دینا چاہیے. بس چھوا دینا نہیں ہے ذرا سا اندر لے کر وہاں تک پہنچانا ہے. یہ جو حدیث فرمایا اس باغ وضو کو پورا پورا انجام دو تو اس کے معنی یہی ہے کہ ہر وضو کو جب دھو رہا ہو اس کا حق ادا کرو تو پانی کے اندر پانی کو اندر اور پھر اس کے بعد منہ دھونا ہے تو منہ دھونے کے اندر اس بات کا بھی رعایت کرنی ضروری ہے. فقہاء کرام نے فرمایا بعض لوگ پانی لے کر ہاتھ میں اور اتنے زور سے مارتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر جو اس کی چھینکیں اپنے اوپر بھی اڑتی ہیں پھر بعد میں آدمی برابر بیٹھا ہے تو اس کے اوپر بھی اڑ رہی ہے. تو یہ طریقہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سخت مکروہ پانی کو لے کر اطمینان سے اپنے چہرے کے اوپر ڈالا جائے اور پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور تھوڑی تک اور دونوں طرف یہ کان کی لو کہ وہاں بھی جو حصہ ہے جہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے. بعض لوگ خیال نہیں کرتے پانی دھو لیا یہ کان کی لو کے برابر کا جو حصہ ہے یہ خشک رہ گیا. یا جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں تک تھوڑی کے نچلے حصے تک پانی پہنچائیں. بعض اوقات جہاں تک پہنچنے کا اہتمام نہیں ہوتا وہ سوکھا رہ جاتا ہے وضو نہیں ہوتا. داڑھی ہو اور گھنی ہو تو اس صورت میں گھنی داڑھی کے اندر یہاں دل تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. باہر جب تک رہ گیا اس کے برابر والے بال گیلے ہو گئے تو کافی ہے اندر تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن پورے چہرے کو جن چہرے کا جو حصہ ہے پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو کو وہ برابر اس یہاں تک کوئی حصہ خشک نہ رہے اس کا اہتمام کیا. اور پانی ڈالتے وقت مارنے کا انداز نہ ہو جیسے جس سے چھینٹے اڑے یہ بھی مکروہ اس سے بچے. پھر مرحلہ آتا ہے ہاتھ دھونے کا. ہاتھ کونیوں تک دھونا ضروری ہے. اس میں بعض اوقات جلدی کے اندر کونیاں خشک رہ جاتی ہیں تو یہ اس سے وضو نہیں ہوتا. دوسرے ایک چیز یہ ہے کہ جس کو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عام طور سے خاص طور سے آج کل جب ٹوکیوں سے جب سے وضو کرنے کا رواج ہو گیا تو یہ طریقہ ہو گیا کہ یہاں سے پانی ڈالتے ہیں اور ہاتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں سے پانی ڈالا اور وہ بہ کر انگلیوں تک آ گئے یعنی کوہنی سے شروع کرتے ہیں اور وہ کوہنی سے بہ کر ہاتھوں تک آ جاتے ہیں. یہ طریقہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ خلاف سنت. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی انگلیوں کی طرف سے کونے کی طرف بہایا جائے ہاتھ میں لے کر اور ایسے بہایا جائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو گل لیا جائے. تو بظاہر دیکھنے میں اگر کوئی آدمی ادھر سے بہا دے گا تو اور پورا ہاتھ دھل جائے گا تو وضو تو ہو گیا. کسی مفتی سے پوچھا ہوگا وضو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی نماز. لیکن ایک ادب وضو کا چھوٹ گیا اور اس ادب سے چھوٹ جانے سے اس کے نور اس کی برکت اس کی فضیلت وہ حاصل نہ ہوئی. تمام الوضو
اور اس باغ الوضو کے فضائل حاصل نہ ہو. ذرا سی بے توجہی سے آدمی اس ثواب سے کیوں محروم ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے ڈالے انگلیوں کی طرف اور گونیوں تک جائے، اس کے برعکس الٹا کام نہ کرے. یہ ہاتھوں مسح جو سر کا کیا جاتا ہے، سر کا مسح، تو اس میں بھی پورے سر کا استیعاب ضروری ہے کہ سر کا کوئی حصہ چھونے سے رہے نہیں. بعض لوگ غلطی میں تھوڑا سا کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. اگرچہ چوتھائی اگر سر کا مسح ہو جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ سر کا پورے حصے پر ہاتھ پہنچے، کوئی حصہ چھوٹے نہیں. اور اس کا مشہور طریقہ بعض صحابہ کرام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں، سب سے چھوٹی، اس کے برابر والی، اس کے برابر والی، یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں سے لے کر اور اس سے یہاں سے وفا کرنا شروع کر دونوں انگلیاں رکھیں. تو یہ شہادت کی انگلی محفوظ ہے ابھی اور انگوٹھا محفوظ ہے. اس کو لے کر پیچھے کی طرف جائے جہاں تک آ جائے. اب یہ ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی ابھی تک نہیں لگی، تو اب ہتھیلی سے جو ہے یہ باقی حصہ سر کا اس طرح واپس جائے. ہتھیلی دونوں ہتھیلی واپس لانے کے بعد ابھی تک یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں محفوظ ہیں. تو شہادت کی انگلی سے کانوں کا مسح کرے اور انگوٹھے سے کانوں کے باہر کے حصے کا، تاکہ ہر جگہ نیا حصہ پہنچے، نیا پانی پہنچے. یوں تو اگر ایسی کھل گیا جلدی سے ہاتھ تو مسح تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن زیادہ ادب کا مستحب طریقہ جو بعض صحابہ کرام نے سکھایا وہ یہ اس طریقے سے انگلیاں پیچھے لے جا کر اور ہتھیلی واپس لا کر اور ہاتھوں اور انگوٹھے سے اپنے کانوں کا مسح کیا. تو یہ اس کا اہتمام کرے گا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہو. پھر آتا ہے پاؤں دھونے کا مرحلہ. پاؤں دھونے کے اندر بھی یہ جو مصنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کی طرف پانی بہایا جائے. ٹخنوں سے انگلیوں کی طرف نہیں بلکہ انگلیوں سے ٹخنوں کی طرف پانی بہایا جائے اور اس طرح بہایا جائے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے، کوئی ٹخنے کا حصہ خشک نہ رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، غزوے میں، راستے میں قیام ہوا، وہاں پر نماز کا وقت آ گیا تو نماز کھڑی ہو رہی تھی تو بعض صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا. تو جلدی جلدی وضو کرنے کی حالت میں کسی کا کچھ ٹخنے کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، کسی کا تلوے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو دوبارہ دھو، اس واسطے کہ ویل للاعقاب وبطون الاقدام من النار، کہ وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں وضو میں یا وہ تلوے جو خشک رہ جائیں وضو میں ان کو جہنم کا عذاب ہو. ویل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. اس کا اہتمام ضروری ہے کہ ہاتھوں اور جتنے حصے دھونے ہیں اس کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خشک نہ رہتا. یہ تو ہوا طریقہ وضو کرنے. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر جتنے اعضاء کو دھونا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو ایسا ہے کہ اس پر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے، پانی نہیں پہنچتا اس کی موجود، تو اگر اوپر سے پانی بہا لیا وضو نہیں ہوگا. مثلا بعض اوقات روغن لگ گیا ہاتھ کے اوپر، ایسا روغن لگ گیا کہ اس سے پانی اندر نہیں جاتا، وہ اگر لگا ہوا ہے اس حالت میں وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے وضو سے پہلے اس کو چھڑانا ضروری ہے. تو ڈائگرام میں لکھا ہے کہ عورتیں جو روٹیاں وغیرہ روٹی پکاتی ہیں تو آٹا بعض اوقات کہیں جم جاتا ہے، اس طرح جم جاتا ہے کہ اس سے پانی اندر نہیں جاتا. تو جب تک وہ چھڑا نہ لے اس وقت تک اگر پانی بہائیں گی تو وضو نہیں ہوگا. اور آج کل یہ نیل پالش چل گئی ہے، عورتیں ہاتھوں پر لگاتی ہیں، ناخنوں پر لگاتی ہیں. تو یہ نیل پالش بھی ایسی چیز ہے کہ وہ پانی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے، لہٰذا اس کی موجودگی میں اگر وضو کریں گی تو وضو نہیں ہوگا، اس کو چھڑانا ضروری ہے.
یہ سب باتیں داخل ہیں اسباغ الوضو. اور یہ جو بتایا اسباغ الوضو علی المکارہ کے باوجود ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، اس کے باوجود انسان وضو کو پورا کرے. جب عورت ہے اس نے نیل پالش لگائی ہے آج کل، اور لوگ عورتوں میں رواج ہے، اب چھڑانا اس کو بہت بھاری ہو رہا ہے. نماز کے لیے نماز کا وقت آ گیا، چھڑانا بھاری ہو رہا ہے، تو مشقت بھی ہے، اور جس مقصد سے لگائی تھی وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بھاری ہو رہا ہے. لیکن جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور وضو میرا اس کے بغیر نہیں ہوگا، اور وہ چھڑا لے گی، اس کو فرمایا کہ فذالکم الربا، یہ جو ہے جہاد ہے، جہاد جیسا ثواب ملتا ہے اس عمل میں. تو ان باتوں کا لحاظ رکھ کر اگر وضو کیا جائے تو دوسری بات یہ کہ جیسا کیا کہ باتیں کرنا تو ہے مکروہ وضو کی حالت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے دوران دعائیں پڑھتا ہے. اور وہ کچھ دعائیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں. مثلا 3 دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ تو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، وضو کے دوران وہ پڑھتا ہے. ایک تو کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت. یہ وضو کے دوران اگر کسی کو اور کوئی دعا نہیں آتی تو یہی کلمہ شہادت بار بار پڑھتا ہے. اور دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کے اندر، وہ بھی یاد کر لینی چاہیے ہر مسلمان کو، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اگر جب تک کسی کو الفاظ یاد نہ ہو تو معنی ہی یاد کر لے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے. تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اور تیسری ایک دعا جو وضو کے اندر ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کہ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنائیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ 3 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وضو کرنے کے دوران. یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اگر کسی کو اور یاد نہیں ہوتی تو کم از کم کلمہ شہادت تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے، وہ پڑھتا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فضول باتیں کے بجائے اس میں اپنا وضو کا اوقات کو لگا دیں. بعض علماء نے بڑی اچھی دعائیں اور بھی بتا دی ہیں، ہر وضو کی الگ الگ. وہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں دعائیں بہت اچھی. وہ بھی اگر کسی کو یاد ہو جائیں تو یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے. تو مثلا جس وقت چہرہ دھو رہا ہے تو کہے کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کہ اللہ میرا چہرہ اس دن سفید رکھیے گا جس دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے، بہت سے سفید ہوں گے. رسی میں ہے کہ آخرت میں کچھ چہرے کالے ہوں گے یعنی کافروں کے، اور کچھ چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے یعنی مومنوں کے، اچھے عمل کرنے والوں کے. تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کرے کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اے اللہ جس دن بہت سے چہرے کالے بہت سے سفید ہوں گے، اے اللہ میرے چہرے کو اس وقت سفید رکھیے. کتنی اچھی دعا ہے یہ دعا. جب ہاتھ ہوئے دانا ہاتھ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کر لے کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان کیجیے آخرت. کیونکہ حدیث میں قرآن شریف میں ہے کہ جو جنت اہل جنت ہوں گے ان کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور یہ بھی فرمایا قرآن شریف میں کہ جو منقوصیہ کتابوں کی یمینی بسوں کو یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو دانا ہاتھ دھوتے وقت آج مجھے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے گا، میرا حساب آسان کرنا چاہیے. اور بائیں ہاتھ ہوئے تو یہ کہے کہ اللہ فلا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. یا اللہ مجھے میرا نام اعمال بائیں ہاتھ سے نہ دیجیے گا اور نہ پشت کی طرف سے دیجیے گا. کیونکہ قرآن شریف میں ہے کہ جو کافر لوگ ہوں گے جہنمی
ان کو ان کا نام اعمال ان کی پشت کی طرف سے لا کر بائیں طرف سے دیا جائے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے، تو اللہ مجھے اس طرح نام اعمال دینا۔ جب سر دھوئے تو یہ کہے کہ اللہم اذلنی تحت ذل عرشی یوم لا ذل الا ذل عرشی، اے اللہ سر کا جب مسا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا جس دن آپ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ اس دن کا سایہ مجھے عطا فرمائیے گا اپنے عرش۔ پھر جب گردن کا مسا کرے تو کہ اللہم آتے فرقبنی من النار، کہ اللہ میرے گردن کو آگ سے جہنم سے آزاد کر دی۔ اور جب پاؤں دھوئے دایاں پاؤں تو کہے کہ اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام، اللہ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے آخرت میں میرے قدم کو ثابت رکھیے گا، جمایا ہوا رکھیے گا، کیونکہ مومنوں کے قدم ثابت رہیں گے اور کافروں کے جہنمیوں کے ڈگمگا جائیں گے۔ اور بایاں پاؤں دھوئے تو کہے کہ اللہ اغفر لی ذنبی اللہم جعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارا من الذنب۔ یہ دعائیں بزرگوں نے بتائی ہے، اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مواقع پر ثابت نہیں ہے لیکن ہیں ساری ادعیہ معصورہ، اور اس موقع کے اوپر پڑھنا ان کا بہرحال جائز ہے اور بہت اچھا ہے اگر پڑھ لیں۔ یہ بھی پڑھ لیں، یاد کر لیں ان دعاؤں کو، اور اس کے بعد جب وضو سے فارغ ہو جائے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور لا الہ الا انت سبحانک وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا وضو کے بعد پڑھنے کی، اس کو یاد کریں۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے، اور یہ کر لیں تو سارے وضو کے اندر انشاءاللہ برکات و انوار پیدا۔ ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، نائب مفتی ہیں مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب، یہاں بھی تشریف لایا کرتے ہیں کبھی کبھی، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے، بڑا اچھا کام کا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے اپنے پاس رکھیں، اس میں اپنا وضو درست کیجیے نا، تو وضو کے تمام مسائل بھی اس کے اندر درج کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ وضو کی دعائیں بھی لکھ دی ہیں، کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ ساری دعائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی یہ سب اس کے اندر موجود ہے، تو وہ آپ ہر ایک آدمی اپنے پاس رکھتے اس کو یاد کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر یاد ہو جائے، 5-10 منٹ کے اندر۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ اگر وضو کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے وضو کے اندر کیا انوار و برکات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، بلکہ 3 باتیں رہ گئی وہ بھی عرض کر دیں۔ ایک تو وضو کے دوران مسواک کرنا، اس کی حدیث میں انتہائی فضیلت والی ہے، جہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت میں کو مشقت نہ پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض کر دیتا ہوں۔ اتنا مسواک، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ بے مسواک کی پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ذرا سی بات ہے، مسواک کر دیا اور 70 گنا زیادہ ثواب آتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ مسواک کے بڑے فوائد ہیں، ایک ہماری فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، اور آج تو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز انسان کے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، سب سے ادنا فائدہ تو یہ۔ اور اعلیٰ ترین فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ جو شخص مسواک کرنے کا عادی اور پابند ہو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرواتا ہے، تسلیم شہادتین عند الموت، مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، وہ چیز جس کے لیے سارے لوگ دعائیں مانگ کے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان پر پڑا، یہ تجربہ ہے، تو اس کو بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ جہاں تک تعلق ہے سنت ادا ہونے کا، تو آج کل وہ جو برش وغیرہ چل گئے ہیں اس سے بھی اگرچہ سنت ادا ہو جاتی ہے، سنت یعنی دانت صاف کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کی سنت وہ خاص مسواک کی پیدا ہوتی ہے، اس واسطے اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بہت سے حضرات لوگ اپنے کان کے اوپر ان کو مسواک رہا کرتے ہیں جب نماز کا وقت آیا تاکہ فوراً مسواک کر سکے اور دیر نہ. تو اس کا بھی اہتمام وضو کے اندر ضروری ہے. بڑی برکات کی چیز ہے. ہم لوگوں کو ان اعمال کے فضائل برکات انوار کا یہاں پر اندازہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیدہ بینا عطا فرمائے تو پتہ چلے کہ اس میں کتنے انوار و برکات ہیں. اس لیے تھوڑی توجہ سے اس کا اہتمام. دوسری بات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر دکھاتے تھے لوگوں کو کس طرح وضو کرتے تھے وضو. تو جب یہ سارا طریقہ دکھایا تو پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے سے وضو کرتا. تو ایک عمل یہ ہے ایک بوند پانی پی لیا جائے. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ وضو کے بعد کا پانی پینا کھڑے ہو کر پینا زیادہ ثواب ہے یا کھڑے ہو کر پینے میں زیادہ فضیلت ہے. یہ بات صحیح نہیں. بہترین پینے میں فضیلت زیادہ ہے. وہ چاہے وضو کا پانی ہو چاہے زمزم کا پانی ہو. زمزم کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے. یہ صحیح نہیں. دونوں میں بھی افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے. اگرچہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے لیکن افضل یہ اور بچے ہوئے پانی کے اندر. تو ایک عمل تو یہ. دوسرا عمل یہ فرمایا کہ وضو کے بعد ذرا سا پانی لے کر اور رومالی کے اوپر تھوڑے سے چھینٹے ڈال. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے. رومالی پر تھوڑا سا چھینٹا ڈال دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنت قرار دیا اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کروایا. اب اللہ ہی جانتا ہے جو اس کے جو احکام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے کون اس کو ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت شیخ الہند صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرمایا کہ اصل میں یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف وضو کرا دیا اس کے بعد کہا کہ ایک گھونٹ پانی پی لو اور تھوڑا سا چھینٹا رومالی پر ڈال دو. تو یہ کیا حضرت شیخ الہند صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ عجیب حکمت کا کام ہے کہ جب تم نے وضو کیا تو ہاتھ دھوئے منہ دھویا سر کا مسا کیا پاؤں دھوئے یعنی ظاہری اعضاء کو صاف کر لیا میں کچل سے ظاہری اعضاء صاف ہو گئے. حالانکہ ایک مومن کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ظاہری اعضاء سے زیادہ اس کا باطن پاک ہو. باطن پاک باطن کے اندر نورانیت پیدا ہو اور باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و برکات عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ تو گناہوں کے سارے سرچشمے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا وہ دو ہیں ایک منہ اور ایک شرمگاہ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے ان دو چیزوں کی ضمانت لے لے ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا ایک منہ اور ایک شرمگاہ تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سارے دنیا کے گناہ یا اس کا تعلق منہ سے ہے یا اس کا تعلق شرمگاہ سے. تو حضرت شیخ الہند صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دے دیا کہ جب وضو کر چکے تو ایک تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیا. یہ در حقیقت ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف اور ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے میرے ظاہری اعضاء کو پاک کر ہی دیے اب کی رحمت سے میرے منہ کو بھی پاک کروا دیں اور میرا باطن کو بھی پاک کروا دیں. اور یہ چھینٹے مار لینا تھوڑا سا یہ رومالی کے اوپر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یا اللہ میں نے اپنے ظاہری اعضاء کو تو پاک کر ہی لیا لیکن میرے باطن کو بھی اس طرح پاک کر دیجئے کہ میں اپنے ان گناہوں کے سرچشموں کو گناہوں میں استعمال کرنے سے محفوظ ہوں. تو ان عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی. اگر انسان اس نیت سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی تو ان اعمال سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کے اندر مدد ملے گی. گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. یہ ہے اسباغ الوضو کہنے کے لیے
بات کہنے میں وقت لگ گیا، لیکن اگر آدمی ذرا سا دھیان سے عمل کرے تو جتنا وضو میں اس وقت لگتا ہے تو اس سے آدھا منٹ 1 منٹ شاید زیادہ لگ جائے، آدھا منٹ 1 منٹ زیادہ لگ جائے، لیکن وہی وضو ایسا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ جس کی دعا حضور نے مانگی کہ اللہ انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے وضو کے کامل ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور اس باب الوضو جس کو فرمایا کہ وضو کو کامل طریقے سے انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہماری سمجھ پاجامے کا وہ حصہ جو شدت سے متصل ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاجتمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ یہ سارا بات چل رہا ہے، اصل میں بہت کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ بات اس بات سے چل رہا ہے کہ اس میں مختلف وہ اعمال بیان فرمائے گئے ہیں جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں اضافہ کرتے ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ نیکی کسی ایک کام میں منحصر نہیں بلکہ نیکی کی بے شمار قسمیں ہیں نیک اعمال کی، اور ان سب کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، جس کی تفصیل ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ثم أتى الجمعة، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے، فاستمع وأنصت، اور وہاں آ کر جو خطبہ ہوتا ہے اس کو غور سے سنے اور خاموش بیٹھا رہے، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، تو اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک، اور بلکہ اس سے بھی 3 دن زیادہ تک کے گناہوں کی مغفرت کی کر دی جاتی ہے۔ جو شخص اہتمام کے ساتھ وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے اور خاموشی سے بیٹھے اور جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھے، اس کے لیے یہ فضیلت بیان کرنا چاہیے۔ تو جمعہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اکثر مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں جمعہ میں حاضر ہونے کی، لیکن اس کی اہمیت کا احساس نہیں، اس کی فضیلت کا احساس نہیں، تو اس واسطے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کے ساعات کو فضول کاموں کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن جو بنایا اس کو حدیث میں سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کے لیے جمعے کا دن کا انتخاب فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دن کا انتخاب فرمایا، جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعہ ہی کے دن ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور جمعہ ہی کے دن دنیا میں بھیجا۔ جب دنیا میں بھیجا تو وہی جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ ہی کے دن قیامت اور حشر قائم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کے لیے اس جمعہ کا انتخاب فرمایا اور اس کو سید الایام قرار دیا، اور اس کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا۔ اور اس کی حقیقت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہمارا آپ کا اصل کام تو یہ تھا، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ انسانوں کو جنات کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے، اور سلوکی باقی میں کہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے مال سب خرید لیے جنت کے عوض میں۔ تو اپنا جان تمہاری نہ مال تمہارا، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، مال کا جنت کی شکل میں ملنا ہے۔ تو جب جان بھی ہماری نہیں مال بھی ہمارا نہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ 24 گھنٹے پورے ہفتے کے
7 दिन, महीने के 3 दिन और साल के 12 महीने हर वक्त इबादत में लगे रहो। तो ये कोई दुर्ग की बात नहीं थी, इस वास्ते की जान तो बिकी चुकी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहू का ये करम है, उसका इनाम है कि उसने हमें जान खरीद भी ली और इतना जबरदस्त मुआवजा भी दे दिया जन्नत का, और फिर वापस दे दी कि लो ये भी अब तुम्हें अपने कामों के अंदर इस्तेमाल करो, अपने मफादात में इस्तेमाल करो, दुनिया के काम करने की इजाजत दे दी, रोजी कमाओ, घर में रहो, बीवी बच्चों से हंसो बोलो, अभी जो आरिफ से मिलो, दोस्त अहबाब के मकान उनको बैठो, सब जाए। और लेकिन चंद बातों का हुक्म दिया, 5 वक्त नमाज पढ़ लिया करो, ये गुनाहों से बचा करो, और बाकी सारा जान तुम्हारी है, इसको इस्तेमाल करो जायज कामों में, फिर वापस क्या ठिकाना है इस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। लेकिन साथ साथ हमें गफलत से बचाने के लिए कुछ दिन ऐसे रख दिए कि भाई ये दिन ऐसे हैं कि इनमें अपनी असल हकीकत की तरफ लौटो, असल काम है तुम्हारा वह इबादत के लिए लौटो, की तरफ लौटो, और उसमें ज्यादा काम इबादत का अंजाम हो। तो जुमा का दिन जो हफ्ते में मुकर्रर फरमाया गया, दर हकीकत उसका मंशा ये है कि अल्लाह के बंदे जो हफ्ते के 7 दिन लगे ना, अपने काम करने में, कोई रोजी कमा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, कोई करार कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, तो ये दिन छुट्टी करो। छुट्टी काहे लिए करो कि असल मकसद जो था जिंदगी का इबादत, उसकी तरफ लौटो। ये छुट्टी जो है, ये इसका असल मंशा ये था कि इसमें ज्यादा इबादत की जाए आम दिनों के मुकाबले। ठीक है, चलो इसकी भी इजाजत है, छुट्टी का दिन है, कुछ तफरी भी कर लो, कुछ थोड़ा सा अपने राशि जरूरियात में पूरी कर लो, लेकिन इस बात का लिहाज रहना चाहिए कि ये जुमा का दिन जो कि अपने असल मकसद जिंदगी की तरफ लौटने का दिन है, इस वास्ते इसमें आम दिनों के मुकाबले में कुछ इबादत ज्यादा है। तो उसके लिए एक तो जुमा की नमाज फर्ज फरमा दी मर्दों के लिए, और कुछ आमाले को बता दिए कि भाई गुस्ल करना इसमें सुन्नत है, जुमा के दिन में गुस्ल करना सुन्नत है, और ये गुस्ल करना सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत नहीं है, औरतों के लिए भी सुन्नत है। हालांकि औरतों को नमाज जुमा में जाना, नमाज जुमा उनके लिए नहीं है, लेकिन गुस्ल की सुन्नत मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अगर तो जुमा को नहीं जाना, जुमा के लिए नहीं जाना, लेकिन गुस्ल करेंगे तो गुस्ल से सवाब मिलेगा, सुन्नत बराबर। खुशबू लगाना मर्दों के लिए जुमा को जाने से पहले ये कर दिया। जब जुमा को जाओ तो उसमें ये कहा जितना पहले पहुंच सको जुमा के दिन। यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स दिन के अव्वल हिस्से में पहुंच गया तो ऐसा है जैसा कि कोई शख्स ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करे, इसे जितना जल्दी पहुंच सको पहुंच। तो खुतबा शुरू होने से पहले पहले पहुंचना, ये फजीलत की बहुत फजीलत को बयान है। जब खुतबा शुरू हो जाए तो फिर मतलब मलाइका अपने रजिस्टर बंद करके चले जाते हैं। अब तो आना ही है वाजिब है। अब तो फजीलत की जो बात थी वो खुतबा होने शुरू होने से पहले पहले जाने, आदमी उस दिन के अंदर पहले से एहतमाम करे मस्जिद जाने का, नवाफिल कुछ ज्यादा पढ़े, तिलावत कुछ ज्यादा करे। सूरह कहफ की बड़ी फजीलत हदीस में आई है कि सूरह कहफ अगर कोई शख्स जुमा के दिन तिलावत कर ले तो पूरे हफ्ते दूर रहता है, इसका एहतमाम करे। सलात तस्बीह अगर ऐसा तौफीक अता फरमा जब पढ़ने की तो उसका एहतमाम कर ले जुमा के दिन। तो आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा इबादत के अमाल अंजाम देना यह है मकसूद जुमा का। हमने समझा छुट्टी का दिन है, ज्यादा सभी की छुट्टी, तो इबादत तो गई, अल्लाह बचाए मासियतों में, गुनाहों में, नाजायज कामों के अंदर ये दिन सर्व हो जाता है। एक दिन फरमाया गया जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो उसमें जो दुआ अल्लाह का बंदा मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जिस तरह शब कदर को मुतय्यन नहीं फरमाया, इसी तरह इस घड़ी को भी मुतय्यन नहीं फरमाया। ये तो फरमा दिया कि एक घड़ी ऐसी आती है सारे दिन में जिसमें दुआ जरूर कबूल होती है अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन वजाहत के साथ ये नहीं बयान फरमाया वो घड़ी कौन सी है। जिस तरह शब कदर के बारे में वजाहत से नहीं बयान फरमाया कि कौन सी रात शब कदर होती है, वो इसलिए ताकि मुसलमान ज्यादा हिस्सा इस जुमे के दिन का वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में सर्व करे, दुआ में सर्व करे, उस घड़ी की तलाश। वो
کہ وہ گھڑی جو ہے مختلف قول ہے. بات کہتے ہیں جس وقت یہ امام نکل آتا ہے جمعہ کے لیے نماز پڑھانے کے لیے خطبے کے لیے، اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے یہ ہے قبولیت دعا کا. اگرچہ مردوں کو جب وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں اور خطبہ سن رہے ہوں تو منہ سے زبان سے الفاظ سے دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن دل میں دعا کرنا. عورتیں گھر میں دعا کر سکتی ہیں اور زبان سے دعا مردوں کو نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ جس وقت جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگرچہ عورتوں کے ذمے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ وقت جو جمعہ کی نماز کا ہے وہ ذکر میں، تسبیح میں، خود بھی نماز پڑھنے کے اندر گزارے تو بہتر ہے. اور اس میں اگر وہ دعا کریں تو امید ہے انشاءاللہ اس کو جو سے داخل ہو سکتی ہے. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو خاص گھڑی ہے دعا کی وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ ہے جس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو اس کے دوران آدمی دعا کرے. اسی بات سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے کہ کوئی نہ کوئی عبادت کا کام انجام دے، تلاوت، تسبیح، ذکر اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ بھی جمعہ کی فضیلت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن یہ فضولیات کو گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس سے تعلق کو اس دعا میں مضبوط کیا جائے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کرے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ، بلکہ ہفتے کے بعد فرمایا 3 دن اور تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس طرح عمل کرنے کا توفیق عطا کرے. آگے یہ حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اراد اب بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انه قد بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد عرفنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. یہ حضرت ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاندان تھا بنو سلمہ کہلاتا اور ان کے گھر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھے اور لوگ مسجد کے آس پاس رہتے تھے. یہ حضرات وہ کافی فاصلے پر آباد تھے. تو مسجد میں آنے کے اندر خاصی محنت ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی، زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، مگر آتے تھے بیچارے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سلمہ کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو وہاں سے اٹھا کر اور یہاں مسجد کے قریب کہیں گھر بنا لیں، مسجد کے اندر مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے اپنے گھروں کو منتقل کر کے مسجد کے بعد آباد ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ مسجد کے ان کی وجہ سے ذرا آسانی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ بنی سلمہ زیارت تکتب آثار. جائے بنو سلمہ تم اپنے ہی گھروں میں رہو جہاں رہتے ہو، اس واسطے کہ تمہارے یہ جو نشان قدم ہیں، تم جو چل کر مسجد کی طرف آتے ہو، یہ ایک ایک نشان قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. ان کی گنتی ہو رہی ہے کہ کتنے قدم چل کر یہ لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں. لہذا ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پر درجات بلند ہو رہے ہیں. تو اس واسطے گھبراؤ نہیں دور ہونے سے، بلکہ اپنی جگہ پر رہو. یہ آنے جانے میں جو مشقت ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب تم کو حاصل ہو. چنانچہ جب ان صحابہ کرام نے سنا تو یادو ملتوی کر اپنے گھروں میں رہے اور وہاں سے آنا جانا شروع کر دیا، جاری رکھا. لوگ تھے عصیبت والے، حوصلے والے. تو اس واسطے آج اور خلاص جانتے تھے کہ جب ان کو یہ کہا جائے گا کہ قدم تمہارے لکھے جا رہے ہیں نشان قدم، تو ان کو آنے جانے کی مشقت ان کے لیے پانی ہو جائے گی، سہل ہو جائے گی، کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی.
ایسا نہیں ہوگا کہ آنے جانے کی دقت کی وجہ سے یہ جماعت میں آنا چھوڑ دیں. تو اس واسطے آج صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک شخص کو نسخہ بتایا جاتا ہے اس کے درد کے مطابق. تو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہیں یہ دور ہونے کی وجہ سے جماعت کو کبھی چھوڑیں گے نہیں اور آنے جانے کی فضیلت ان کو حاصل ہو جائے گی اور مشقت ان کے لیے آسان ہو جائے گی. اس واسطے آپ نے منع فرما دیا کہ وہی رہو تمہارے لیے یہی بہتر ہے, اسی میں ثواب جاتا ہے. ہم جیسا کمٹمنٹ بے حوصلہ ہو تو دور ہونے کی وجہ سے جماعت چھوڑ گئے. ایسے آدمی کا اگر خطرہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قریب رہے, دور رہے گا تو اپنی جماعت پہنچ نہ ہو جائے. لیکن جن کو اللہ نے عزم دیا, حوصلہ دیا, ہمت دی, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ دور رہو گے جتنا اتنا ہی تمہیں ثواب ملے گا. ایک اور صحابی کا حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے وہ ہر نماز کے اندر مسجد میں آیا کرتے تھے, لیکن گھر ان کا بہت دور تھا, بہت دور گھر تھا مسجد نبوی سے, اور ہر نماز میں کوئی نماز خالی نہیں جس میں پہنچنا جاتا, ہر نماز میں پہنچ جاتا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا گھر بڑا دور ہے مسجد سے, تو آپ پیدل آنا پڑتا ہے, تو یا تو کوئی گھر خرید لے لیجیے یا کوئی سواری خرید لیجیے. اس زمانے میں گدھے کی سواری ہوتی تھی, تو کہا کوئی گدھائی خرید لیجیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر آ جایا کریں مسجد کے اندر, تو اتنا پیدل چلنے کی مشقت زیادہ اٹھائی نہ پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے میں گدھا خریدنے کی میرے اندر طاقت ہے, میں خرید سکتا ہوں اور مسجد کے قریب بھی میرا کرو تو گھر بھی حاصل کر سکتا ہوں. لیکن میں ایک بات سن رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں خریدتا. وہ یہ سن رکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میرے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تھا کہ تم آتے جاتے ہو تو تمہارا ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. تو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو اب مجھے مسجد کے قریب رہنا کوئی پسند نہیں, میں دور بھی رہوں تو پہنچوں گا اور انشاءاللہ اپنے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اللہ تعالیٰ کو درجات بلند کرنا تاکہ ہمیں جمع ہمیں اپنے کو ان کا قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہم کو کہیں اگر دور ہو گئے تو اللہ بچہ جماعت چھوٹ جائے. اس واسطے اس میں نقل کرنے کی چیز ہے وہ جذبہ کہ نیکی کو حاصل کرنے کا جذبہ جس طرح حاصل ہو, فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بیان فرمائی وہ حاصل ہو, اس کا جذبہ یہ پیدا کرنے کی چیز ہے. کوئی آدمی اگر مسجد سے قریب ہے نعمت ہے, مسجد سے دور رہتا ہے اور مشقت ہوتی ہے تو اس حدیث کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس تصور سے اس کی مشقت میں کمی واقع ہوگی. اگلی حدیث ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما قتل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له. یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات چل رہا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ نیکی کے اعمال کسی ایک چیز میں منحصر نہیں, نماز میں, روزے میں, وضو میں, عبادات میں, ان چیزوں میں, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں بے شمار راستے لگانے کھولے ہیں نیکیوں کے اور بے شمار راستے کھولے ہیں جنت حاصل کرنے. تو اب دنیا کتنا آسان راستہ لگانے کھول دیا. فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے, درخت کا پودا لگاتا ہے, تو فرمایا کہ جب تک وہ پودا لگا رہے گا اور اس پودے سے کوئی انسان, کوئی جانور کوئی چیز کھائے گا, کوئی پھل کھا رہا ہے, کوئی پتا کھا رہا ہے, کوئی جانور, جتنے جانور کھائیں گے, جتنے انسان کھائیں گے, ہر مرتبہ اس پودا لگانے والے کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے. یعنی اب جب سے پودا لگا اس وقت سے جب تک لگا رہا اس وقت تک جتنے انسانوں نے کھایا, جتنے جانوروں نے کھایا, تو وہ صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھا. اور بعض روایتوں کے اندر اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر کوئی درخت لگایا اس سے کسی نے سایہ حاصل کر لیا تو سایہ حاصل کرنے پر بھی اس کو اجر ملے گا لگانے والے کو. اور اس سے آگے بڑھ کر حدیث میں فرمایا کہ
چوری کر کے کوئی پھل اٹھا کے لے گیا چوری کر کے، اس پر بھی اس شخص کو صدقہ کا ثواب ملے گا، وہ چوری کرنے والے کے چوری سے بھی ثواب ملے گا، ویسے تو ملتا ہے، ویسے کہ اپنا مال اگر کہیں چوری ہو جائے تو اس کا ثواب تو بہت بڑا ہے، اس شخص کو جس کو مصیبت پہنچی، جس کو صدمہ پہنچا، اس کو صدمہ کا ثواب بہت ہے۔ اور بلکہ ہمارے اتحاد بزرگوں سے منقول ہے، حضرت بزرگ کا قصہ لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی چوری ہو جاتی ان کی کسی مال کی، تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میں نے یہ جو مال میرا چوری ہوا یہ میں نے چور کے لیے حلال کر دیا، جو چوری ہوا یہ میں نے حلال کر دیا، اور حلال کرنے کا کہتے ہیں کہ اب چوری تو ہو ہی گئی، مصیبت تھی ہو گئی، تو اب ایک ثواب اس کا ملا، اب حلال کر دوں گا تو صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا، تو حلال کر دیا۔ یہاں تک کہ بزرگ کا قصہ لکھا ہے، غالباً حضرت مولانا یا حضرت میاں جی محمد صاحب جانوی رکھتا ہے کہ ان کا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ہاتھ میں تھی کوئی تھیلی اس کی رکاؤ بڑے نے کہاں سے آ گئی ہوگی، وہ لیے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے راستے میں مل گیا، چور سے دیکھا کہ یہ حضرت ہاتھ میں تھیلی لیے جا رہے ہیں، تو وہ آیا اور اس نے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، وہ چھین کے لے گیا، جب اپنا ذکر وکر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو وہ چھین کے لے گیا، میں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کون لے گیا اور اپنا چلے گئے، اور پھر بعد میں حسب معمول یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا دی کہ اللہ یہ جو لے گیا اس کی مقدر کا تھا، لے گیا تو میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، یہ حلال کرتا ہوں۔ اب جناب یہ تو اپنے فرار ہے، وہ چور صاحب جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نیک بندے کا اس طریقے سے مال چورا کے لے گیا، تو اس کے اوپر عذاب آ گیا چور سے، وہ نکلنا چاہتا ہے گلی میں سے، اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو راستہ ہی نہیں ملتا، ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں، تیسری گلی چوتھی گلی میں وہی گھومتا ہے، راستے نہیں ملتا۔ اب جہاں یہ بڑا پریشان ہوا تھا، جہاں تک کہ وہ جو وقت تھا گزرنے لگا، سوچا کہ پتہ نہیں کوئی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، تو آخر میں خیال آیا کہ یہ میں نے جس شخص کی چوری کی ہے یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عذاب دیا کہ یہ نکلنا چاہتا، یہ نکلنا نہیں راستہ ملتا، تو اسے جا کے معافی مانگی۔ اب وہاں واپس پہنچے، دیکھا حضرت میاں جی صاحب کے پاس دستک دی، تو پوچھا گیا کون ہے، کہا کہ یہ ضروری کام ہے، باہر آئی، کہا کہ کیا ضروری کام ہے، کہ جو میری تھیلی آپ کی جو ہے پیسوں کی وہ میرے پاس رہ گئی، ضرور لے لیجیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میاں جی صاحب نے فرمایا کہ بھائی میری تو کوئی تھیلی والی نہیں، کہا کہ جی وہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کرتے، میں آپ سے لے لی تھی تھیلی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ میری تو رہی نہیں، جب تمہیں لے لی تھی میں نے صدقہ کر دی تمہیں، تو جب تمہاری ملکیت کرتی ہے میری ملکیت تو رہی نہیں، ابھی واپس کیسے لوں؟ کہا جی خدا کے لیے لے لی تھی، میرے اوپر عذاب مجھے لگا کہ یہاں سے راستے نہیں ملتا مجھے جانے۔ اب وہ حضرت وہ احسان کر رہا ہے کہ مجھے لے لیجیے، یہ انکار کر رہا ہے۔ آپس میں انتظار کچھ زیادہ ہوئی تو محلے والے کے تو پوچھا کیا چل رہا ہے، میری جھگڑا یہ ہے میں ان کو تھیلی دینا چاہتا ہوں، یہ لینا نہیں چاہتے، تھیلی کس کی تھی، کوئی نہیں کی تھی، مگر یہ ان کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن یہ لے بھی نہیں دیتے مجھے، بھائی نہیں لیتے تو لے کے چلا جا، کہ لے کے کیسے جاؤں، راستہ ہی نہیں ملتا کہیں نکلنے کا۔ بڑی مشکل سے جناب وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے اس کو دے دیا تو دعا بھی کر دی ہے، اس کے واسطے اس کا راستہ مل جائے۔ آخر میں کسی دعا کی طرف جا کر اس کو راستہ مل تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسے معاملے بھی کرتے۔ تو غلط چوری جو ہے اس سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے، اور یہ جو درخت لگایا اس درخت کے اندر سے کوئی چوری کر کے لے گیا اس کے اوپر بھی حدیث پر میں فرمایا نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس کے اوپر، اور فرمایا کہ اگر اس درخت میں سے پھل آنے سے پہلے کسی آفت کی وجہ سے گر گیا، کسی نے کھایا بھی نہیں، انسان نے جانور نے، چوری بھی نہیں ہوا لیکن گر گیا اور اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی، اس کے اوپر بھی ثواب ملتا، اس کے اوپر بھی ثواب ملتا۔ تو یہ درخت لگانے سے اتنی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کروائی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ بندوں کو نوازنے کے بہانے سے، یہ میرے بندے نے درخت لگا دیا تو اب قیامت تک جتنے کھا رہے ہیں اس سے جتنے نفع اٹھا رہے ہیں سب کو ثواب مل رہا ہے۔ بلکہ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے عجیب باتیں کی۔ ویسے تو
ثواب عام طور سے ہر عمل کے اندر اس وقت ملتا ہے جب آدمی ثواب کی نیت کرے گا. بھائی نماز اگر ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو ثواب ملے گا, وضو ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا. کوئی آدمی ویسے منہ دھونے کی غرض سے وضو کر لے ثواب نہیں, بغیر نیت کے ثواب نہیں, اتنا بڑا عمل نہیں ہے. لیکن ایسا عمل جو دوسروں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے, حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں. اگر فرض کرو کسی نے درخت لگایا اور درخت لگاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی, تب بھی کیونکہ سبب بن گیا یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا, اس واسطے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب عطا کرتا ہے. تو ہر ایسا کام جس سے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے, اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی, کوئی بھی ایسا کام کر دے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, جس سے دوسرے کو نفع پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے, وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اس کو بھی معمولی کام نہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے سب اعمال کی